ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کبھی انسانیت کو ہدایت کے بنا نہیں چھوڑتا۔ درود اور سلام ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان تمام نبیوں پر جو ان سے پہلے تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس شرنکھلا نبیوں کی کہانیاں میں آپ کا سواگت ہے۔ اگر آپ ہم سے ابھی جڑے ہیں تو بتا دیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا اس دھرتی پر پہلے انسان سے، ہمارے پتا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ انسان جو مٹی سے بنائے گئے، جن میں اللہ نے اپنے حکم سے روح پھونکی، جو جنت میں رہے اور پھر ایک غلطی کے بعد اس دنیا میں بھیجے گئے۔ لیکن اس غلطی کے بعد توبہ تھی، آنسو تھے اور معافی تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کی رہنمائی کے لیے ہدایت بھیجی۔ پھر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ چلے، پہلے انسان جنہوں نے قلم سے لکھا، اسادھارن حکمت اور تقوی والے انسان جنہیں اللہ نے بلند مقام پر اٹھایا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں علم کے آدمی تھے جو ابھی انسان ہونے کا مطلب سیکھ رہی تھی۔ دونوں کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق سکھاتی ہیں، انسانیت کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ ہمیشہ ایک رہبر بھیجتا ہے، ہمیشہ ایک چیتاونی بھیجتا ہے، ہمیشہ عذاب سے پہلے رحمت بھیجتا ہے۔ اور آج کی کہانی شاید تمام انسانی تاریخ کی سب سے ناٹکیہ، سب سے دل کو توڑنے والی اور سب سے طاقتور کہانی ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ شروعات میں لوگ ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگا۔ سماج میں کچھ بہت نیک لوگ تھے، جب وہ گزر گئے تو لوگوں کو گہرا دکھ ہوا۔ شیطان نے پھسپھسایا، ان کی مورتیاں بناؤ تاکہ تم ان کی نیکی یاد رکھ سکو۔ پہلے تو یہ صرف یاد رکھنے کا ذریعہ تھا، لیکن پیڑھی در پیڑھی لوگ سچائی بھول گئے اور دھیرے دھیرے انہوں نے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح شرک کی شروعات ہوئی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے آج بھی ایک چیتاونی ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شروعات میں بے گناہ لگتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ چپکے چپکے اللہ سے دور لے جانے والی بن گئیں۔ ذرا سوچئے، اس اندھیرے اور بتوں کی دنیا میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، ایک ایسا انسان جس کے جیسا صبر اس دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور پیار سے، سچائی سے، کھلے دل سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیدھے الفاظ، صاف الفاظ، سب سے ضروری الفاظ جو ایک انسان سن سکتا ہے۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ ہنسے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان کے سرداروں نے کہا، یہ تو بس ہم جیسا ایک انسان ہے۔ امیروں نے کہا، صرف غریب اور کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ طاقتوروں نے کہا، ہم پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے دن میں تبلیغ کی، رات میں تبلیغ کی، کھلے میں تبلیغ کی، پوشیدہ طور پر تبلیغ کی۔ انہوں نے حکمت سے بلایا، نرمی سے بلایا، چیتاونی سے بلایا، خوشخبری سے بلایا۔ انہوں نے ہر طریقہ اپنایا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں ہر موقع دیا۔ کتنے عرصے تک؟ 950 سال۔ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ ایک مشکل سال کے بعد، ایک مشکل مہینے کے بعد، ایک ایسی بات چیت کے بعد جہاں کوئی نہیں سنتا، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اور پھر ذرا تصور کریں 950 سال کی اس کڑواہٹ کا۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی، رکے نہیں، ہمت نہیں ہاری، ایک بار بھی نہیں، کیونکہ ایک سچا نبی ان لوگوں سے امید نہیں چھوڑتا جن سے وہ محبت کرتا ہے، چاہے انہوں نے اس سے امید چھوڑ دی ہو۔ اور پھر بھی ان سب میں سب سے تکلیف دہ زخم
ان اجنبیوں سے نہیں آیا جو مذاق اڑاتے تھے، وہ زخم آیا ان کے اپنے گھر کے اندر سے۔ ان کی بیوی، وہ عورت جو اسی دسترخوان پر کھاتی تھی، اسی چھت کے نیچے سوتی تھی، جس نے اللہ کے ایک نبی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اس نے کافروں کا ساتھ چنا۔ وہ لوگوں سے پھسپھساتی تھی، وہ پاگل ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ وہ چپکے چپکے لگاتار اندر سے ان کے بھروسے اور مشن کو کمزور کرتی رہی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ وہ ایک مثال ہے، ایک چیتاونی، کہ کسی نبی کی بیوی ہونا بھی ہدایت کی گارنٹی نہیں۔ ہدایت دل سے آتی ہے، گھر سے نہیں۔ ایمان ایک نجی انتخاب ہے، اسے وراثت میں نہیں ملتا، اسے کسی اور پر نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی نبی پر بھی نہیں۔ قریب 1000 سال کی صبر کے بعد، ہر چیز آزمانے کے بعد، رحمت کے ہر راستے کو تھکا دینے کے بعد، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عجیب حکم دیا، ایک ایسا حکم جو ناممکن لگے۔ کشتی بناؤ، زمین کے بیچ میں، سمندر سے دور، اپنے آس پاس کے لوگوں کی ہنسی کے ساتھ۔ دیکھو، یہ پاگل ریگستان میں کشتی بنا رہا ہے، یہ خود کو کون سمجھتا ہے؟ انہوں نے تختہ در تختہ، کیل در کیل، اپنے ہاتھوں سے مذاق کا سامنا کرتے ہوئے کشتی بنائی، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یہی توکل ہے، یہی سچا بھروسہ ہے۔ جب بھی وہ ان کا مذاق اڑاتے، حضرت نوح علیہ السلام ایک عجیب بات کہتے: اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم اڑاتے ہو، اور تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ انہیں ان کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس اللہ کی منظوری تھی۔ کشتی بن گئی، جانوروں کو جوڑوں میں سوار کیا گیا جیسا اللہ نے حکم دیا۔ ایمان والے، اور وہ بہت تھوڑے تھے، سوار ہوئے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف چند لوگوں نے پیروی کی، چند لوگ۔ ذرا سوچئے، کسی نبی کی کامیابی گنتی سے نہیں ناپی جاتی، وہ اخلاص سے ناپی جاتی ہے۔ پھر آسمان کھل گیا، زمین پھٹ گئی، اوپر سے بھی پانی آیا اور نیچے سے بھی، ایک طوفان جیسا دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھے گی۔ ایسے پانی جنہوں نے پہاڑوں کو ڈبو دیا، ایسے پانی جن سے کوئی بچاؤ نہیں تھا۔ اور اس بھیانک گرجتے شور میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنا بیٹا، اپنی اولاد، تھوڑی دور پر کھڑا تھا، کشتی میں نہیں، اور ایک باپ کے دل سے، ایک باپ جس نے کبھی پرواہ کرنا نہیں چھوڑا، کبھی امید نہیں چھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، ان کی آواز طوفان کو چیر کر نکلی: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اور ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی طرف پلٹ کر کہا: میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ ایک پہاڑ، اس نے سوچا کہ ایک پہاڑ اسے بچا لے گا، جیسے اس کائنات کی کوئی چیز بھی اس کائنات کے خالق کے فیصلے سے بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا: آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اور لہریں ان کے بیچ آ گئیں۔ بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، ذرا بھی تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ان لہروں میں کھوتے دیکھنا کیسا لگتا ہوگا جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رخ کیا اور کہا: میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ وہ ایک باپ تھے، انہیں درد تھا، وہ محبت کرتے تھے، پھر بھی اللہ کی طرف مڑے، اور اللہ نے نرمی سے مگر مضبوطی سے جواب دیا: اے نوح، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ ایمان کا بندھن خون کے بندھن سے مضبوط ہے۔ یہ اسلام کی سب سے مشکل سچائیوں میں سے ایک ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کیا۔ آخر کار اللہ نے زمین کو حکم دیا
کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو صاف ہو جانے کا حکم دیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور حضرت نوح علیہ السلام ایک پاک صاف زمین پر اترے۔ انسانیت کی نئی شروعات۔ اللہ نے ان سے فرمایا، سلامتی کے ساتھ اترو ہماری طرف سے، اور برکتیں ہوں تم پر اور ان قوموں پر جو تمہارے ساتھ والوں سے نکلیں گی۔ ان ایمان والوں کی اس چھوٹی سی جماعت سے، ان تھوڑے لوگوں سے جو مذاق کے بیچ ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے، دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ ہم سب یہاں بیٹھے تمام لوگ اپنی انسانی نسل کا رشتہ انہی ایمان والوں میں سے کسی سے جوڑتے ہیں۔ آج دنیا میں ہر انسان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بچے ہوئے لوگوں کی نسل سے ہے۔ ہم سب ایک بہت ہی حقیقی معنی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بچے ہیں۔ آج کے لیے سب کا حضرت نوح علیہ السلام ہمیں آج کیا سکھاتے ہیں؟ ایت، صحیح کام کرنا کبھی مت چھوڑیں، چاہے کوئی ساتھ نہ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قریب 1000 سال تک اکیلے تبلیغ کی۔ آپ کی جدوجہد بیکار نہیں ہے۔ 2، شرک دھیرے دھیرے شروع ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں سے اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنی نیتوں کی حفاظت کریں، ان کا بار بار جائزہ لیتے رہیں۔ 3، آپ کے قریبی رشتے آپ کے نجی ایمان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، سچے دل سے اور روزانہ مانگیں۔ 4، جب اللہ کوئی ایسا حکم دے جو ناممکن لگے، ٹھیک تبھی اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اپنی کشتی بنائیں، قدم اٹھائیں، طوفان آئے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ 5، غم اور ایمان ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک درد میں ڈوبے ہوئے باپ بھی تھے اور ایک فرمانبردار نبی بھی۔ آپ تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے امید نہیں توڑ سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں ہماری اپنی دنیا دکھاتی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ سے بھٹک گئے ہیں، جو اس کے سوا دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، دولت، مرتبہ، خواہش، غفلت۔ یہ ہمیں ایسے لوگ دکھاتی ہے جو نیکی کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہمیں ایسے گھر دکھاتی ہے جو ایمان کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں، اور یہ ہمیں ہمیشہ یہ دکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہی ایک ماتر سچی نجات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو چلی گئی، لیکن ہمیں ایک اور کشتی دی گئی ہے۔ وہ ہے قرآن، وہ ہے سنت، وہ ہے اسلام۔ اس پر سوار ہو جائیے۔ پانی اپنی گردن تک پہنچنے کا انتظار مت کیجیے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام جیسا صبر دے، مشکل وقت میں بھی ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہمیں ہدایت کی کشتی میں سوار رکھے۔ آمین۔